السلام علیکم ناظرین، میں تعلیم الحصہ اسلام کا پہلا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سوال و جواب کے تعلق سے۔ یہ بہت قیمتی سوال و جواب ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کے اور اس کو ذہن نشی کریں۔ سوال: یہ کیسے معلوم ہے کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی یعنی اتاری ہے۔ سوال: قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب: تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورہ، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال: کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب: 23 سال میں۔ سوال: قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال: آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب: اس لیے کہ آپ امی تھے۔ سوال: امی کسے کہتے؟ جواب: جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا اسے امی کہتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ جواب: فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم میں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال: مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب: نماز پڑھتے، روزے رکھتے، مال کی زکوٰۃ دیتے، حج ادا کرتے۔ سوال: نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا۔ سوال: بندگی کا وہ طریقہ جس سے نماز کہتے کیا ہے؟ جواب: گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے، اس کے سامنے جھکتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال: مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب: خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال: نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال: پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب: مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ سوال: جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اسے کیا کہتے؟ جواب: اسے قبلہ کہتے۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں پڑھتی۔ سوال: 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ سوال: پہلی نماز فجر صبح کے وقت سورج نکلنے سے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر ہے جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی، تیسری نماز عصر ہے جو سورج چھپنے سے 2-1.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی، پانچویں نماز عشاء جو 1.5 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے شخص کھڑے ہو کر زور سے الفاظ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوال: تکبیر کسے کہتے ہیں؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ایک شخص وہی کلمے کہتے ہیں جو اذان میں کہے جاتے ہیں، اسے اقامت اور تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر میں حی علی الفلاح، حی علی الصلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ اذان کے کلموں سے زیادہ کہا جاتا ہے۔ سوال: جو شخص اذان یا تکبیر کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: جو شخص اذان کہتا ہے اسے مؤذن کہتے ہیں، اور جو تکبیر کہتا ہے اسے مکبر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں ابھی پڑھی گئی، جو سوال جواب ہوا، اس سوال جواب کو یاد رکھیں۔ آپ اس کے لیے ایک کتاب خرید لیں، اس میں بہت ساری باتیں ہیں معلومات کی، میں آپ کو صرف ذہن نشی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو سن کے اندر، آپ کے دل کے اندر وہ چاہت ہو اور رغبت پیدا ہو کہ آپ اس کو مطالعہ کرنے کے لیے اپنے محلے سے، اپنے قریبی دکانوں سے کتاب خریدیں اور دین کی بات اپنے بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آج دین نہیں سیکھنے کی وجہ کر
آج ہر لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ دیکھ لیجیے، لاکھوں کمانے والے بھی پریشان، مکان بلڈنگ رکھنے والے بھی پریشان، اور جو دین پر چلنے والے ہمارے مدرس ہیں، مؤذن صاحب ہیں، امام صاحب، دیکھیے کتنا سکون ہے، اطمینان سے، ماشاء اللہ، صحت بھی ان کی ویسی، بدن پہ سادہ لباس بھی، اور قلیل آمدنی۔ حلال جائز ڈھنگ سے کمانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں جو ہے نا برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لفظ برکت کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں برکت، برکت اس کا نام ہے کہ آپ کو اسی آمدنی میں سارا کام ہوتا چلا جائے گا۔ آپ مزدوری کر کے لا رہے، محنت مشقت سے کھا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، آپ کی زندگی کٹ رہی ہے۔ اور ایک آدمی لاکھوں روپیہ کمایا، کبھی جو ہے نا کڈنی فیل ہے، کبھی جو ہے نا ہارٹ کی بیماری ہے، کبھی اور کچھ بیماری ہے، پریشان ہے، کبھی وہ ہاسپٹل، کبھی وہ ڈاکٹر، کبھی وہ۔ تو یہ ہے کہ بس ڈاکٹر ہی لوگ سب پیسے لے لیتے ہیں اور کمانا آپ کا فضول ہوتا ہے۔ کھاتے ہیں دو ہی روٹی، رہتے بھی وہی، مکانیں بہت بنوا لے، فائدہ کیا ہوا ہے؟ اب ایک آدمی غریب ہے، اس کے بعد ایک ہی جھوپڑی، ایک ہی کمرہ، اسی میں اپنا مست ہے۔ چلنا ہے بس، 60-70 سال کی زندگی گزار کے چل دینا ہے، مگر اس کی طرف آدمی کو دھیان ہے، بس شان، دبدبا، روب، انا کا شکار ہے، لوگ مجھے سلام کرے، میں امیر آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں۔ سب گمراہی والی بات ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس تو دولت کا خزانہ رکھتے، اور انہوں نے نہیں رکھا۔ وجہ کیا؟ کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو قوم ہیں، آتی دنیا تک، وہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھائیں کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری۔ ان کی زندگی کو آپ پڑھیے، غور کیجیے، دیکھیے تو سمجھ میں آئے، پوری تاریخ بھری ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو دین کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، پڑھائیں، اور اپنے بھی پڑھیں۔ اگر بڑھاپے میں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے لیے ایک مدرسہ بہت کھلا ہوا، بہترین مدرسہ، جماعت، آپ جماعت میں چلے جائیں، وہاں بہت کچھ سیکھ جائے گا۔ بہت سے لوگ جا کے حافظ ہو گئے، بہت کچھ جانکاری ہے۔ ایسے ایسے لوگ ممبر پر بات کرتے ہیں کہ وہ عالم، لگتے ہیں کہ وہ عالم ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب کوئی عمر نہیں ہے پڑھنے کا، سیکھنے کا۔ جب جاگا تب سویرا، جب آپ کو ہوش آئے تبھی آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو بھی دور دور تک دوسروں تک پہنچائے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ السلام علیکم۔